آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے آپ کو تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں کہ پی ٹی آئی کے بعد اب تحریک لبیک کا نمبر لگ سکتا ہے، تو کافی لوگوں نے اس حوالے سے مجھ سے سوالات بھی کیے اور بہت ساری لوگوں نے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ کم از کم تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے مزید اگر کچھ تھوڑا سا بریف کریں کہ کیا حالات ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا وجوہات ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آج بات کرتے ہیں، اور ابتدا بلکہ ہم یوں ہی کریں گے کہ میں نے آپ کو جو یہ بات کہی تھی ڈے بیفور یسٹرڈے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ یہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے یہ ان تمام غیر ملکی عناصر یا غیر ملکی قوتیں جو پاکستان کے اندر اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اور وہ قوتیں جو کہ اینٹی مسلم ہیں، اوبیسلی جو اینٹی مسلم ہوگا وہ اینٹی پاکستان بھی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ تمام جو عناصر ہیں وہ اب بہت ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام عناصر کی، مذہبی سیاسی عناصر کی سرکوبی کی جائے یا انہیں ایلیمینیٹ کیا جائے جو پاکستان کو ایک مکمل سیکولر ریاست بنانے کے مخالف ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ وہ سیکولر ریاست کس طرح کی ہوگی، وہ کیا چاہتے ہیں، کچھ میں بتا چکا ہوں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کو بھرپور طریقے سے لاگو کیا جائے، اور جو اس حوالے سے ان کو پوری آزادی دی جائے۔ اینٹی قادیانی ایکٹ جو بنایا گیا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور ختم نبوت ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ترمیم جو ہے کر دی جائے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ اس پہ دباؤ جو ہے یہ آج کا نہیں تھا، یہ دباؤ عمران خان کے دور میں بھی تھا، اور ہم بتاتے بھی رہے، بہت سارے لوگ کہتے بھی رہے، یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ عمران خان صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میرا دیکھیے عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صحیح بات کرتا ہوں، مجھے حمایتی نہ کہا جائے مجھے۔ تو اس وقت یہ کہ عمران خان پہ بھی دباؤ تھا، عمران خان صاحب کرتے تھے، کچھ میٹنگ کر لیتے تھے، کچھ ادھر کرتے تھے، کچھ ادھر کرتے تھے، وہ انہوں نے اسے کہتا نا، وہ پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ والا کام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ نہ انہوں نے کوئی قانون بننے دیا تھا ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، کوئی انہوں نے بڑا قانون نہیں بننے دیا سی، چھوٹا موٹا بٹ ٹھیک ہے، ہاں جی صحیح کر رہے ہیں، مطلب کوئی آئین ہی اس کے اندر وہ نہیں کیا۔ اور نہ ہی انہوں نے کیا کہتے ہیں اینٹی قادیانی جو بل تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی، اور نہ ہی ختم نبوت کے حوالے سے، اور جو خاص طور پہ جو قادیانیوں کی جو مساجد وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے جو ایکٹ کے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے، نہ اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد ہونے دیا۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر کافی عرصہ گزر گیا، تو وہ اب پھر جو ہے جو قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر یہ سب چیزیں چاہتی ہیں، ان کو اب چاہتے ہیں کہ عمران خان تو بیوقوف بناتا رہا، انہیں ہر معاملے میں بیوقوف بناتا رہا، تو جو بھی معاملہ تھا اب آپ کو پتا، اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تو چھٹی ہو گئی، وہ تو گئے اندر، اور ان کی پارٹی کو بھی توڑ پھوڑ کر دی گئی۔ تو اب پیچھے جو رہ جاتی نا، وہ رہ جاتی تحریک لبیک پاکستان، جس کے بارے میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی پارٹی اس وقت مقبول ترین ہے تو وہ تحریک لبیک ہے۔ اب تحریک لبیک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں میں خادم رضوی مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت جگہ عطا کرے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور مرحوم سے میرے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، اور وہ بہت سارے معاملات میں مجھ ناچیز سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، وہ یہاں پہ قطع نظر اس کا کوئی وہ نہیں ہے ذکر، لیکن بہت سارے معاملات میں مجھ سے ان کی مشاورت رہتی تھی، اور میں مشکور ہوں ان کا بھی کہ وہ ایک اتنی دینی شخصیت ہو کر اور اتنی سینئر شخصیت ہو کر، ہم تو ایک طالب علم ہیں، ہم کو اسلام کے کوئی اسکالر بھی نہیں ہیں، ہماری بات وہ مان لیا کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، تو یہ ان کا بڑا پن تھا۔ تو اس لیے میں انہیں جانتا ہوں، وہ کم از کم ان 2-4 چیزوں پر کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے بارے میں اب دباؤ آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ بھی ان تمام چیزوں پر شاید کمپرومائز نہیں کرے گی، یہ میرا یقین ہے، فائٹ بھی مجھے نہیں پتا، سعد رضوی صاحب سے میری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میرا کبھی ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے۔ ہاں لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے جو مرکز کے، ان سے کبھی کبھی میری
بات چیت ہوتی رہتی ہے پاکستان کے سیاسی حوالے سے. میں کیونکہ پاکستان میں سابقہ سیاستدان بھی رہا ہوں مسلم لیگ کے حوالے سے، تو کچھ لوگ پرانے جانتے ہیں، بات بھی ہوتی رہتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر جو تحریک لبیک ہے نا، وہ پاکستان تحریک TLP جو نا، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جو ہے نا ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا جائے. اچھا، اب پیچھے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی بات ہے تو اسلامی جماعت میں ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک اور جماعت موجود ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ ان تمام چیزوں پر بظاہر تو بہت شور کرتی ہے، ختم نبوت بل کے اوپر بھی اور بہت سارے معاملات پر، اور لیکن وہ پیچھے پس پردہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی حمایت بھی کرتی ہے. اور یہ اس میں مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مولانا فضل الرحمان کے خود دیکھے ہوں گے، انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، بلکہ ایک دو جگہ تو سلیم صافی صاحب نے ان سے قبول بھی کروا لیا کہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر جو ہے دستخط بھی کیے. اور سبھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سابقہ جو PDM جو کچھ کر کے گئی ہے، تو PDM نے جتنے قوانین بنائے ہیں، جو کچھ کرتے تھے، تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ تو ہمیشہ پاکستان کو سیکولر جماعت بنانا چاہتے، سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان تو ہمیشہ ان کے وہ رہے، ساتھی رہے. مولانا فضل الرحمان نے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کیا، مولانا فضل الرحمان نے تو ہمیشہ مسلم لیگ کو بھی سپورٹ کیا. وہ اس لیے کیا کہ پس پردہ جو ہے ان کے تعلق بھی جو ہے کہیں نہ کہیں مغرب سے ملتے ہیں. کیونکہ مغرب کے اندر ہوں، تقریباً 25-26 سال ہو گئے پاکستان کی سیاست چھوڑ کر، کچھ سفارتکاری کے بعد اور جو کچھ بین الاقوامی تھنک ٹینکس کے ساتھ میں رہا ہوں چھوٹے موٹے. تو میں نے اس میں کافی ساری دنیا کے اندر میں نے بڑے تجربات حاصل کیا، بڑے لوگوں سے ملتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو عالمی قوتیں ہیں، اسلامی ملکوں کے اندر اسلامی جماعتیں، سیکولر کنٹریز کے اندر سیکولر گروپس کو کس طریقے سے وہ ہائر کرتے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بڑا خفیہ طریقے سے وہ کام ہوتے ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو مطلب میں یہاں کسی کو کوئی کھل کر الزام نہیں دے رہا، یہ فیصلہ تو کرنا آپ کا ہے. یہ چیزیں میں نے بتائی کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ختم نبوت کے حوالے سے جتنے معاملات ہوئے ہیں، کون سا آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کون سا بہت بڑا یہ جو اس کے اوپر کوئی دھرنا دیا ہے. ورنہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن ابھی تک وہ آپ کو پتہ ہے کہ بس وہ سیاست ہی ہو رہی ہے، بس ایک آدھ بیان آیا پھر ادھر ادھر ہو گئے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جناب یہ تو جو دو جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، یہ تو مطلب فوج مخالف بھی رہی ہیں، ریاست مخالف بھی رہی ہیں، دین مخالف بھی یہ کام کرتے رہے. ہم تو ایک اسلامی جماعت ہے، ہم تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، ہم صوبائی حکومت میں کریں گے، ہم بلدیاتی کے اندر رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے ان کے ساتھ الائنس کیا. تو دیٹ مین یہ ہے کہ سامنے کچھ اور ہے، پس پردہ معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، اس تمام صورتحال کے بعد اب جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب TLP کے خلاف جو ہے ایک آپریشن کیا جائے گا. میرے پاس جو اطلاعات ہیں باوسوخ ذرائع سے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2018 سے لے کر کل تک، یعنی کل کا جو دن جو گزر گیا، اس وقت تک جتنی بھی مطلب TLP کے جو کہیں ان کے دھرنے ہیں، جو بھی ان کے گھراؤ جلاؤ یا جو کچھ بھی ہے، سارا جو کچھ انہیں آج تک کیا، اس کی تمام رپورٹ، تمام تصاویر، تمام ویڈیوز، تمام آڈیوز ان کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو آپریشن شروع ہوگا اس کے حوالے سے میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے، یہ میں آپ کو باخبر اپنے ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ جس طرح بالکل جس طرح کہ PTI کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا کہ پہلے ان کی تمام جو A کیٹیگری کی جو قیادتیں ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، اسی طرح پلان ہے کہ تمام تحریک لبیک کے تمام سینئر لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور وہ گرفتاری غالباً 16 MPO کے تحت ہوگی. یہ 16 MPO ایک عجیب تماشا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ وہ دیکھیے انگریز کا نظام، وہ ابھی تک کہہ رہا ہوں نا کہ باتیں تو بہت کر رہے ہیں، ہم تبدیلی لا رہے ہیں، کون لا اللہ جانے، ابھی تک تو آدھا تو نظام انگریز کا ہی چل رہا ہے. تو یہ 16 MPO بھی ہمارے پاس اس طرح دیا ہوا ہے ہمیں، کیونکہ ہم کہہ دیا مغرب نے کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے، اس کو استعمال کرو. تو سوال یہ پیدا ہو کہ جو مغرب کی طرف سے جو دی ہوئی چیزیں ہیں نا، ہم ان کو ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی متبرک سمجھ کے ان پہ ابھی تک عمل کر رہے ہیں. تو 16 MPO کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا آپریشن جو ہے شاید غالباً شیخوپورہ سے شروع کیا جائے گا، کیونکہ شیخوپورہ ہو گیا ہے اور یہ علاقے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے کیا کہتے ہیں کہ وہ حساس بتائے جا رہے ہیں کچھ اس کے ساتھ ساتھ. اور میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے آپریشن کے لیے تمام حکمت عملی جو ہے ترتیب دی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تمام جو ہے مذکورہ جو ایکسٹرا جو فورسز ہیں جنگ سے، ادھر سے ادھر سے اور آگے پیچھے سے، وہاں سے ان تمام فورسز کو بلایا جا رہا ہے TLP کے حوالے سے. یہ میرے پاس اطلاعات ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ایک بات میرا تو یہ ظاہر سی بات ہے، میں تو ایک تجزیہ ہے جو خبریں ہیں وہ تجزیہ میرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال ہے یہ اچھی نہیں ہے.
اور ٹی ایل پی کو غالباً شاید 6 اکتوبر کو ایک جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے. شروع میں تو کہا گیا تھا کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اب اس کو اجازت دے دی گئی ہے. تو اب میرا تو تمام صورتحال پہ تجزیہ وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اس جلسے یا جو بہت بڑا جلوس جو کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو بھی میٹنگ ہونے والی ہے 6 اکتوبر کو تحریک لبیک کی، تو ہو سکتا ہے شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ ہے کہ کسی پلان کے تحت ان کو اجازت دی گئی. یہ بہرحال کام جو ہے یہ تحریک لبیک کا اور ان کے لوگوں کا دیکھنا فرض ہوگا. ہمارے پاس جو خبریں ہوتی ہیں اس حوالے سے اپنا ایک تجزیہ دے دیتے ہیں. تو یہ ساری ایک صورتحال تھی تحریک لبیک کے حوالے سے. تو اب تھوڑا سا ایک اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور پھر اس کی براہ راست کارروائی دکھائی جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، دیکھیے میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ معاملہ ہے نا، یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سارا جو شوشہ چھوڑا نا یہ پی ڈی ایم چھوڑ کر گئی تھی، یہ طے شدہ ہے سارا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں نا، میں نے ایک بات کل میں نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا تھا. وہ کہیں یورپ میں بھی چھپا ہے، کہیں پاکستان میں بھی شاید چھپا ہے، ایران میں پتہ نہیں مجھے بھیجا تھا کسی نے اردو میں، تو میں نے ٹویٹر پہ بھی ڈالا. اس میں دیکھیے میں نے بڑے واضح طور پہ، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت وہ سب غیر ملکی مشاورت سے ہو رہا ہے. غیر ملکی اس کے اندر مشاورت شامل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے حکم پر ہو رہا ہے، لیکن ان کی مشاورت کہیں نہ کہیں شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کہ جہاں بھی کہیں ان کی مشاورت ہوگی، کہیں بھی یہود اور نصارہ کی، اس کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی خیر کی خبر نہیں مل سکتی. تو یہ جو سارا معاملہ تھا یہ بھی اسی لیے لایا گیا تھا. اور اصل میں کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے وہ پریسرر تنظیم کے وہ ترمیم تھی، اس کے چکر میں لا کے وہ 18ویں ترمیم لائی گئی، اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ اس کے ذریعے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو ہے مطلب کھڑا کر دیا گیا، وفاق یعنی وفاق کو کمزور کیا گیا. اسی طرح پھر 58(2) بھی لائی گئی، آپ کو پتا ہے 58(2) بھی لا کے صدر کو کمزور کیا گیا تاکہ جو ہے نا ملک کے اندر انتشار پھیلے، کنٹرول ختم ہوتا جائے. اور اسی طرح اب یہ پھر لا کے جو ایک چیف جسٹس کے بعد ایک لامحدود، ایک جسے کہتے ہیں نا چیف جسٹس، ظاہر ہے سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد سے اختیارات تھے. اب اس کے اگر آپ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ بہترین طریقہ یہ جو انہوں نے یہ پروسیجر بل بنایا. تو میرے پاس تو یہ جو اطلاعات ہے یا جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس کو کوئی ایسا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے میں کوئی مطلب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دنیا کے قوانین پڑھے ہیں اور جو کچھ میں پاکستان کے اندر بین الاقوامی طاقتوں کی جو دیکھ رہا ہوں اندر سارے معاملات، اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب اس کے اوپر کوئی ہوموپیتھک سا کوئی فیصلہ کر کے اس جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جو کر کے گئی ہے کابینہ، یعنی کابینہ کو فل اختیار دیا گیا ہے، وہ شاید غالباً کہیں نہ کہیں نوک پلک سنوار کے اس کو برقرار رکھیں گے. دیکھیے یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا اپنا خیال سے میں نے کہا کہ میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا جو ایک جہاں تک میں آئین اور قانون سمجھتا ہوں وہ آپ چھوڑ دیں، مطلب کسی کی بات، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات کو سپریم کورٹ کے ججز اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو بھی ان کے ہے اس کے پاس اختیارات ہونا چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کو اور اپنے معاملات کو طے کریں. اب پارلیمنٹ کے اندر ہر چیز رہتی، پاکستان جیسے ملک کے اندر پارلیمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی، جیسے میں تو کھل کر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاسی، میں تقریباً آج سے کوئی 30-35 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 75% جو ہے نا سیاستدان یہ ملک سے لائل نہیں ہیں. یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، 3 دہائیاں 4 دہائیاں، جب مطلب جس وقت میں سیاست میں تھا اس وقت بھی بات کہتا تھا. اور اس کی وجہ سے کہ ہمارے قیادت جو ہے نا ہماری، مطلب پیر صاحب پگارا بھی ناراض ہوتے، شیخ لیاقت اور سارے جنید صاحب وغیرہ سب ناراض ہوتے تھے کہ یار یہ فیصل صاحب آپ بعض وقت جناب ایسی بات کرتے. تو میں کہتا کہ بھائی میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں، میرے بیانات پڑے ہیں ابھی بھی پرانے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں اگر کسی بھی جگہ عالمی طاقتوں کی اعلی کار بن سکتی ہوں، تو کوئی بھی ایسی جماعت، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، سب کے بارے میں اگر یہ میجورٹی سے آ جاتی ہے اور اگر کوئی انٹرنیشنل کوئی پاور ان کو کہتی ہے کہ جناب آپ یہ قانون بنا دیں، تو وہ تو پھر ان کے حوالے سے قانون بنا دیں گے اور پتہ لگا وہ گئی ریاست اور وہ گئی ہماری پھر فوج بھی دیکھتی رہے گی اور ہمارے سارے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ جی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا. تو چیک اینڈ بیلنس جہاں کہیں نہیں ہوتا نا تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات جو ہے نا نہیں دینے چاہیے، اختیارات قانون کے تک ہونے چاہیے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو سپریم کورٹ ہے، جو کورٹ ہے اس کی ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو بااختیار بنا ہے. اس میں ایک نہیں، اس میں 15 16 18 ججز ہوتے ہیں.
تو یہ بہرحال میرا خیال تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آج آرمی چیف کی موجودگی میں، بہت اہم اجلاس تھا۔ میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس حوالے سے وہ یہ کہ غیر ملکیوں کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا، اور جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کے احساسات جو ہے وہ ضبط کر لی جائیں گی اگر وہ 1 نومبر تک نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آرمی چیف صدر نے یہ کہا ہے کہ ریاست کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے انہیں آگے بڑھ کر کارروائی کرنی ہوگی۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے آرمی چیف کی نیت کے اوپر یا ان کی کسی بھی معاملے پہ شک نہیں، میں کبھی شک نہیں کرتا اپنے سپہ سالار کے اوپر، کیونکہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ ایک مسلم ملک کا سپہ سالار، جو سپہ سالار کی بڑی اہمیت، ہمارے لوگ سپہ سالار کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری مغرب نے نا اتنا خراب کیا ہے ہمارے مطلب ان کو ڈکٹیٹر کہہ کے، ورنہ میرے پرانے جو اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، میں نے تو یورپ کے اندر بھی کئی جگہ کہا ہے کہ سپہ سالار کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، سپہ سالار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب قطع نظر یہ ہے کہ ان کے فیصلے صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سپہ سالار کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فوج کا سپہ سالار ریاست کے خلاف کوئی فیصلے نہیں کرتا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ میں بحیثیت تجزیہ نگار جو ہے، میں ان کے کام کے اوپر یا ان کے احکامات کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن طریقہ کار پہ مجھے تھوڑا سا ایک میرا تجزیہ ہے کہ وہ درست نہیں، کیونکہ اتنی بڑی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو 10 لاکھ 12 لاکھ افغانیوں کو آپ نے نکالنا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے ابھی دیکھیں کہ 40-45 سال سے جو مطلب یہاں سے 30-35-40 سال ہو گئے ان کو رلا کے رکھا، ان کے خاندان اتنی بڑی ان کی تعداد ہو گئی ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی سپورٹ چاہیے۔ 11-12 لاکھ آدمی کو ایکسپیل کرنا کوئی آسان بات نہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی ضرورت ہے، آپ کو عوام کا ساتھ چاہیے۔ تو عوام کیا، آرمی چیف صاحب سے میرا مؤدبانہ ایک مطلب یہ سوال ہے کہ کیا عوام اس وقت فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ آپ خود سوچیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور کیا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج کے ساتھ کھڑی ہے تو ایسی موقع کے اوپر تو پھر بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک آپریشن ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں ہر جگہ جو ہے نا عوام کی نمائندگی چاہیے ہوگی، عوام کا سپورٹ چاہیے ہوگا، عوام کی حمایت چاہیے ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، دیکھیں سوچیں۔ اور میں ہی سمجھتا تھا کہ اس حوالے سے اگر عمران خان صاحب کے جو ٹھیک ہے، عمران خان نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو ہے ان کا معاملہ، وہ اب دیکھیں سزا جو بھی ہو سکتی ہے اس پہ ان کو ضمانت ہو جائے، سزا کے لیے آگے مقدمہ چلے، لیکن یہ جو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اگر ان کو ضمانت پہ باہر لا کر ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور ان کو بھی بتایا جائے کہ جناب آپ کی یہ غلطیاں تھیں، آپ نے جو کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، مطلب یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو اجازت دی نہیں دی، بہرحال جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ ٹیبل پہ شیئر کی جائے کہ جناب دیکھیے یہ آپ کی غلطی تھی، یہاں یہ کمزوری، یہاں یہ کمزوری ہوئی، اور یہ ریاست کا نقصان ہوا ہے، اور اب ہم جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں، ناؤ پلیز جوائن دا ہینڈ، ہمارے ساتھ آ جائیے اور ہو جائے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ قوم کو اندر تھوڑا سا قوم کا حوصلہ ہوگا، ورنہ قوم تو ابھی تک یہ سوچ رہی کہ یار یہ ہو کیا رہا، ہمارے لیڈر، ہمارا جو پسندیدہ اس کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اب اوپر سے ایک اور یہ عذاب آپ نے تحریک لبیک کے حوالے سے بھی شروع کر دیا، تو اب جو اسلامی جو ہے مطلب ایک عنصر ہے وہ بھی بھڑکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا ہمارے سپہ سالار کو دیکھ رہی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے اور آ جائیں گے تو اچھی بات ہے، بھائی آ جائیں، بہت اچھی بات ہے، ضمانت ان کو مل جائے گی، پہلے سے ہمیں تو پتہ ہے ان کو لانے کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو ضمانت مل جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب انتخابات کے لیے موسم کا بہانہ وہ کرے، موسم تو مولانا فضل الرحمان صاحب، جب تک قوم آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کا موسم سب کا خراب رہے گا۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کبھی وہ آبادی کا چکر چلا دیتے ہیں کہ ان کو مردم شماری کراؤ، کبھی حلقہ بندیاں کروا دیتے ہیں، پھر مردم شماری کو چیلنج کرتے ہیں، پھر حلقہ بندیوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ سارا کام صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کو آگے کرنے کی کوشش ہے۔ تو بات تو کہی جا رہی تھی کہ جنوری تک ہو گئی، لیکن گزشتہ ہفتے جو میرے کچھ تھوڑی سی معلومات ہوئی ہے، مجھے اس میں لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے انتخابات جو ہے مزید جنوری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، بھارت کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بھارت اس وقت جو ہے پاکستان کے حوالے سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ بھارت اس وقت پاکستان کے حوالے سے گھیرا بندی کر رہا ہے، گو کہ بھارت اس پہ دباؤ کا شکار ہے۔ بھارت نے اپنے کینیڈا کے 41 سفارت کو نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور بظاہر وہ پنجوں پہ کھڑا تو ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایسی صورت کے اندر بھارت اپنے پہ جو دباؤ آتا ہے اور جو سارے معاملات ہیں اور جو پاکستانی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے تک کوئی ایسا تو نہیں کوئی بہت بڑی مار کارروائی پاکستان کے خلاف کر دے، یہ چیز بھی ہماری ریاستی اداروں کو دیکھنا پڑے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔